الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی من اکثر 70 مرۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستو، بزرگوں، آج کا جمعہ وہ الوداع جمعہ ہے۔ الوداع جمعہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ اب ختم ہونے کو ہے۔ رمضان کی وہ بابرکت ساعتیں، وہ بابرکت لمحات جس میں ہم نے عبادات کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھے، صدقہ اور خیرات کرے، اور جتنے ہم نے اعمال صالحہ اور نیک اعمال اس ماہ صیام میں ہم نے کرے، یہ ماہ صیام اور یہ بابرکت مہینہ اب ختم ہونے کو ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم یہ نہ سمجھیں اور یہ نہ سوچیں کہ اب تو رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں، اب اس میں ہمیں عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی جو رحمت شروع رمضان کے اندر برستی ہے بندوں کے اوپر، اللہ کی جو رحمت درمیان رمضان میں ہوتی ہے، وہی اللہ کی رحمت، وہی اللہ کے توجہات آخر رمضان تک رہتی ہیں۔ لہٰذا آج کا دن بہت خصوصیت کا حامل ہے۔ اس اعتبار سے یہ خاص ہے کہ ہم اس دن کے اندر اپنے تمام مہینے میں کیے ہوئے اعمال کا محاسبہ کریں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ آخر جو ایام ہیں، یہ ایام اپنے اعمال کی قبولیت کے ایام ہیں، کہ ہم نے پورے مہینے کے اندر جو اعمال کیے ہم اسے اللہ کے یہاں کیسے قبول کروا لیں۔ اس لیے کہ ہمارے ساتھ نفس اور شیطان دو دشمن لگے ہوئے ہیں۔ شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے جنت کے اندر جائے، جنت والے اعمال کرے، اس لیے اس کی آخر تک یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں اس کو بہکا دوں اور اس کو بہکا کر اس سے گناہ کروا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور بنایا ہے، اس لیے انسان اس کمزوری کی وجہ سے بسا اوقات گناہ کر بیٹھتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی کے لیے توبہ اور استغفار کا دروازہ کھول رکھا کہ میرے بندو، اگر تم سے گناہ ہو جائیں، اگر تم سے میرے احکامات ٹوٹ جائیں اور چھوٹ جائیں، تو توبہ اور استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اور ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، اے لوگو تم سب کے سب گنہگار ہو اور سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ تم لوگوں میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیں۔
معلوم یہ ہوا کہ انسان دین کے جتنے شعبے ہیں، خواہ اس کا تعلق ایمانیات سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، ہمارے معاشرے کی زندگی سے ہو یا اخلاقیات سے ہو، بہرحال کسی نہ کسی شعبے میں کبھی نہ کبھی ہم سے لغزشیں، کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ انسان کتنا ہی بچنے کی کوشش کرے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ غلطی، کچھ نہ کچھ گناہ آدمی سے ہو ہی جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ و استغفار کا دروازہ کھول رکھا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا ولی اور کوئی بڑے سے بڑا نبی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہ سے منزہ ہوں، گناہ سے پاک ہوں۔ انبیاء تو خیر معصوم الخطا ہوتے ہیں، وہ تو خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن کوئی ادنا سے ادنا، کوئی یعنی بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا اللہ والا عام آدمی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے اس کے اندر فسق و فجور بھی رکھا ہے، اللہ نے اس کے اندر گناہ کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے، اور اللہ نے اس کے اندر نیکی اور اطاعت کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کے اندر خاص طور سے اللہ سے اپنے اعمال کو قبول کروائیں۔ اللہ کے نبی معصوم عن الخطا تھے، آپ علیہ السلام کی اگلے پچھلے گناہ اگر ہوں تب بھی اللہ نے معاف کر دیے، پھر بھی آپ فرما رہے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ، کہ خدا کی قسم میں اللہ سے فی 70 مرتن، فرمایا اللہ نبی نے کہ میں اللہ سے 70 مرتبہ سے زائد استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ حالانکہ آپ علیہ السلام گناہوں سے معاف ہیں، آپ کو توبہ کی کیا ضرورت ہے، لیکن امت کو سکھانے کے لیے اور امت کے لیے ایک آئیڈیل کے طور پر آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور آپ نے بتایا کہ جب میں توبہ اور استغفار کر سکتا ہوں، اور جب میں خود توبہ استغفار کا محتاج ہوں، تو عام امتی کے لیے یہ کتنی سخت ضرورت کی چیز ہے کہ وہ اللہ سے بار بار اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا رہے۔ اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ نے فرمایا نبی جی لوگوں سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، جن بندوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میرے احکامات کو چھوڑا ہے، میرے احکامات کو توڑا ہے، اور گناہوں کے اندر زندگی گزاری ہے اور ابھی تک توبہ نہیں کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، چاہے کوئی بندہ کیسا ہی گناہ کر لے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی، کیا شرک اور کفر کو بھی اللہ معاف کر دے گا؟ اس لیے کہ کفر کے تعلق سے تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو اللہ چاہے معاف کر دے۔ تو صحابی نے سوال کیا کہ کیا اللہ شرک کو بھی معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی خاموش رہے، اس نے 3 بار سوال کیا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، ہاں اگر کوئی شخص کفر اور شرک سے سچے پکے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ اس لیے کہ اسلام اپنے سے پہلے کیے ہوئے گناہوں کو اسلام اپنے پہلے کیے ہوئے گناہوں کو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور انسان بالکل پاک اور صاف اور منزہ ہو جاتا ہے۔ التائب کمن لا ذنب اللہ، کہ فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جسے گناہ اس نے کیا ہی نہ ہو، جیسے وہ اپنے ماں کی پیٹ سے نکلا۔ التائب کمن لا ذنب اللہ، یہاں تک فرمایا بلکہ حدیث شریف کے اندر کہ بندہ اتنا گناہ کر لے کہ تیرے گناہ آسمان سے لگ جائیں، اور بندہ ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور 2 قطرے بہا لے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے
وہ اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی، حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا، اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ موجود، ان کے زمانے کے اندر اللہ نے بارش کو روک دی، پریشان لوگ پریشان جانور پریشان، سب میدان میں جمع، اے اللہ بارش برسا دے، اے اللہ پانی برسا دے۔ اللہ نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ پر، اللہ نے فرمایا کہ اس مجمع کے اندر ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے جو بڑا گنہگار ہے اور اس نے ہمارے بہت احکامات کو توڑا ہے، بڑا گناہ گار ہے وہ، ہم صرف اس بندے کی نحوست سے ہم بارش نہیں کرتے۔ ہم اندازہ لگائیں کہ گناہ کی نحوست اور گناہوں کی خباثت جو ہے وہ کس حد تک نقصان پہنچاتی ہے، نہ صرف انسان بلکہ چرندوں کو، پرندوں کو اور جانوروں کو بھی اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا کہ بھئی جو بندہ بھی ایسا ہو کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کری ہو، اللہ نے اس کی وجہ سے بارش کو روک رکھا ہے، وہ یہاں سے اٹھ کے چلے جائے۔ مجمع میں سناٹا رہا، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ نے 2 بار یہ اعلان کیا لیکن کوئی نہ اٹھا۔ وہ بندہ جب اس کے کانوں میں یہ بات پڑی اور اس نے یہ سنا کہ میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اب اس نے سوچا اگر میں کھڑا ہوں گا تو میری رسوائی۔ اس بندے نے اپنے دل کے اندر توبہ کری اور اللہ سے اپنے دل کے اندر معافی مانگی اور کہا اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں اب کبھی وہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور اس نے ایسے صدقے دل سے توبہ کری، ایسی توبہ کری کہ کچھ دیر کے بعد بارش ہونے لگ گئی۔ اب موسیٰ نے کہا اے اللہ مجمع میں تو کوئی نہیں اٹھا، بارش کیسے ہونے لگ گئی؟ اللہ نے فرمایا کہ جس گنہگار بندے کی وجہ سے میں نے بارش روکی تھی، اسی کی وجہ سے میں نے بارش برسائی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ مجھے بتا دے وہ بندہ کون ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ گنہگار تھا میں تب نہیں بتایا، میں اب کیسے بتا دوں کہ فلاں بندے نے گناہ کیا۔ تو میں عزیز و دوستو، اللہ اتنا کریم ہے، اللہ اتنا شفیق ہے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے، ہر معصیت سے درگزر کرنے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندہ جس نے 99 قتل کیے تھے، ایک بندہ تھا جس نے 99 قتل کیے تھے اور وہ اس کے اندر توبہ کا داعیہ پیدا ہوا۔ اور ایک قتل کرنا کیسا ہے؟ ایک قتل کرنا ایسا ہے جیسا کہ تمام انسانیت کی تمام انسانوں کو جس نے مار دیا، ایسا ہے ایک قتل کا گناہ کرنا۔ اب اندازہ لگائیں کہ 99 قتل ایک شخص نے کیے، اس کے اندر توبہ کا داعیہ اٹھا اور وہ توبہ کی نیت سے ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے جا کر دریافت کیا، پوچھا کہ میرا یہ معاملہ ہے، میں نے ایسے ایسے گناہ کیے ہیں، کیا میری بخشش کی کوئی صورت ہے؟ اس نے کہا تم تو بڑے گناہ گار ہو، تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ اس کو غصہ آیا اور اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور اس نے 100 قتل کر دیے اس طرح۔ پھر کچھ دن کے بعد اس کے دل میں پھر داعیہ پیدا ہوا کہ اللہ سے توبہ کروں، رجوع کروں۔ پھر وہ کسی اللہ والے کے پاس گیا اور اس نے جا کر اپنا پوری صورتحال بتائی۔ اس اللہ والے نے کہا کہ ہاں توبہ کی اب بھی شکل باقی، توبہ کا ایک راستہ اب بھی باقی ہے، تم جاؤ اور فلاں بستی میں جاؤ، فلاں بستی میں کچھ اللہ والے رہتے ہیں، کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ رہو اور ان کے ساتھ وقت گزارو اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرو، انشاءاللہ تمہارے گناہ اللہ معاف کرے گا۔ یہ بندہ چلا اور اس بستی کی طرف روانہ ہوا۔ یہ درمیانی راستے میں تھا، بیچ راستے میں تھا کہ اس کا وقت آ گیا۔ موت کے فرشتے آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا یہ بڑا گنہگار بندہ ہے، اس نے جو اتنے قتل کیے ہیں اور اس نے توبہ بھی نہیں کرتی، لہٰذا ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، یہ سچی پکی توبہ کی نیت سے گھر سے چلا تھا، لہٰذا اس کی توبہ اللہ کے یہاں مقبول ہے، ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ دونوں قسم کے فرشتے آپس میں یہ مکالمہ کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے کہ اللہ نے ایک فرشتوں کو بھیجا انسانی شکل کے اندر
اور اس فرشتے نے ان کے درمیان فیصلہ کیا اور اس نے کہا کہ زمین کو ناپو۔ یہ بندہ اپنے گھر سے چلا تھا، وہ اگر زمین قریب ہے تو اس کی روح عذاب کے فرشتے لیں گے، اور اگر جہاں یہ جا رہا ہے، جن نیک لوگوں کی بستی میں جا رہا ہے، اگر وہ زمین قریب ہے تو پھر رحمت کے فرشتے اس کی جان لیں گے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین قریب ہو جا، اور اس زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو دور ہو جا، لہٰذا یہ اللہ کا نافرمان بندہ یہ اس زمین سے قریب ہو گیا جو اللہ والوں کی بستی تھی، اور اس زمین سے دور ہو گیا جہاں سے آ رہا، اور اس طرح رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی۔ میرے عزیزو دوستو، توبہ کی 4 شرائط ہیں، 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ کا بندہ عادی ہے اس گناہ کو سچے پکے دل سے چھوڑنے کی نیت کرے کہ اے اللہ میں فلاں گناہ کرنے کا عادی ہوں، اے اللہ میں اب اس گناہ سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں، پکی ٹھکی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ پر بندہ شرمندگی کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ واقعی میں بڑا شرمندہ ہوں، واقعی میں اس گناہ پر میں بہت افسردہ ہوں اور شرمندہ ہوں، تو مجھے معاف فرما۔ اور توبہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم بھی ہو اور پختہ اور پکا ارادہ بھی ہو۔ اور اگر کسی توبے کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر وہ گناہ کسی بندے سے متعلق ہے، بندے کے حقوق کے تعلق سے اگر وہ گناہ ہیں، تو جب تک اس بندے کو اس کا حق نہیں دے دے گا یا اس سے اپنا حق معاف نہیں کروا لے گا، اس کی توبہ عند اللہ مقبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کے آخر جمعے میں ہم اس بات کا یہاں سے عہد کر کے جائیں، نیت کر کے جائیں کہ ہم اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم نے اس ماہ سیام کو پورے اہتمام کے ساتھ، پوری پابندیوں کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، ہم گناہوں سے بچے، ہم نے تقوی والی زندگی ہم نے گزاری، ایسے ہی پورے سال ہم انشاءاللہ زندگی گزاریں گے۔ میرے عزیزو دوستو، آخر کیا وجہ ہے کہ رمضان میں ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور ہمارا ایمان جاگ جاتا ہے، لیکن عید الفطر کا چاند دکھتے ہی، شوال کا مہینہ آتے ہی ہماری مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمیں آپ کو سوچنا ہے کہ ہمارا اللہ صرف 1 مہینے کا اللہ ہے؟ کہ اللہ ہمیں صرف خالی 1 مہینے اللہ میں رزق دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے؟ اللہ نے سورہ عادیات کے اندر جنگی گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، 5 قسمیں کھائی ہیں اللہ نے، اور 5 ان کی صفات بیان کرنے اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے۔ کہ ایک گھوڑا جس کو انسان نے پیدا بھی نہیں کیا، جس کا وہ خالق بھی نہیں، وہ چند دانے اور چند پانی کے قطرے اس کو ڈال دیتا ہے، تو گھوڑا کیسے اس کا فرما بردار ہو جاتا ہے کہ اس کے آگے پیچھے گھوڑا چلتا ہے، اور یہاں تک کہ جنگ کے میدان کے اندر اپنے مالک کو لے جاتا ہے، اور جہاں اس کا مالک کہتا ہے وہاں اس کو لے جاتا ہے، اور یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں اپنے مالک کی جان بھی بچاتا ہے۔ کہ اللہ نے قسم کھائی ہے جنگی گھوڑوں کی، تو ایک مخلوق کا حال ہے جس کو انسان چند قطرے یا چند دانے ڈال دیتا ہے، اور وہ دانے اور وہ پانی کا بھی آدمی مالک نہیں، وہ بھی اللہ کا دیا ہوا۔ اور انسان کا معاملہ کیا ہے کہ انسان اپنے خالق کو بھی پہچانتا ہے، اپنے مالک کو بھی جانتا ہے، پھر بھی کیا وجہ ہے کہ اس کی عبادات کے ماحول کی عبادات ہیں، وقتی عبادات ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو، ہم اس بات کا عزم کریں کہ جس طریقے سے ہم نے پورے سال، پورے مہینے ہم نے رمضان کے روزے رکھے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہم نے یہ رمضان گزارے، گناہوں کو چھوڑ کر ہم نے رمضان گزارے، نیکیاں اختیار کرتے ہوئے ہم نے رمضان گزارے، نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے ہم نے یہ رمضان گزارے، ایسے ہی ہم پوری زندگی اور پورا سال ایسے ہی گزاریں گے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام اعمال کو اللہ قبول فرمائے۔ گزشتہ کل سے ایک اعلان چل رہا ہے آل انڈیا مسلم پریس بورڈ کی طرف سے، جو وقف ترمیمی بل آیا ہے 2024، اس کی مخالفت کے اندر یہ پرزور طریقے سے ہمارے قائدین علماء گزشتہ کل سے مختلف ویڈیوز ڈال رہے ہیں اور پیغامات جاری کر رہے ہیں کہ ہمیں آج جمعے کے دن اپنے دائیں بازو پر کالی پٹی باندھ کے آنا تھا، لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے اس کو دل پہ لیا ہی نہیں۔ میرے عزیز و دوستو، ہمارے جو قائدین ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، وہ ہماری مسجدوں کی حفاظت کے لیے یہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ ہماری اوقاف کی سمپتیاں، جائیداد وہ ہماری ہیں۔ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو ہم اپنی مسجدوں سے محروم ہو جائیں گے، ہمارے مکاتب، ہمارے مدارس سب خطرے میں آ جائیں گے، اور ہم سے اتنا نہ ہوا کہ ہم کالی پٹی باندھ کے آ جائیں۔ یہ ایک خاموش احتجاج تھا، یہ خاموش مظاہرہ جو ہمیں کرنا تھا تاکہ حکومت تک ہماری آواز پہنچے، اور ہم یہ باور کرنا حکومت کو کہ ہم اس بل کی سخت ترین مخالفت کرتے ہیں، اور اگر حکومت نے یہ بل واپس نہ کیا تو ہم آئندہ سخت ترین اقدامات کریں گے اور ایسا احتجاج کریں گے کہ تاریخی احتجاج ہوگا اور زمانہ اس کا گواہ ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ کم سے کم جو ہے کالی پٹی ہم باندھیں، اور باندھنے کے بعد اپنی ویڈیو جو ہے بنا کر 25-30 سیکنڈ کی 1 منٹ کی اس کو وائرل کریں تاکہ ہمارا یہ خاموش احتجاج جو ہے حکومت تک پہنچے۔ اور دوسری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو بھی ہمارے قائدین ہمیں ہدایات دیں گے ہم اس کے لیے تیار رہیں۔ ہو سکتا ہے ہمیں سڑکوں پر نکلنا پڑے، ہمیں مارچ کرنا پڑے، اور ہمیں دیگر چیزیں کرنا پڑیں، اور ہو سکتا ہے ہمیں جیل بھرنا پڑے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بعید نہیں ہے۔ اس لیے آل انڈیا مسلم پریس بورڈ جو ہماری ایک ملی تنظیم ہے، ایک دینی تنظیم ہے اور مسلمانوں کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے، اس سے یہ آواز لگ رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب لوگ اس کی ہدایت پر عمل کریں۔ سب کے پاس آج کل فون ہیں، سوشل میڈیا پر سب ایکٹیو ہیں، ہم ایکٹیو رہیں، اپنے مسجد کے امام صاحب سے، شہر کے علماء سے ہم جڑے ہوئے رہیں، جو بھی ہدایات آئیں ہم ان سے ہدایت پر عمل کریں تاکہ ہماری وقف کی جو جائیداد ہیں، ہمارے مدارس ہیں، ہمارے مکاتب محفوظ رہیں اور ہم اللہ کے یہاں ہماری بات قبول سکیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔